اس میں سیل ڈیڈ مل جاتا ہے اصلی، تو پھر جج صاحب کیا کرتے ہیں اتنے بڑے وکیل صاحب کے ساتھ اور ان کے کلائنٹوں کے ساتھ، اور کیسے پرچہ درج کراتے ہیں؟ ایک غریب کسان کی کہانی ہمیں سنا رہی ہے، وہ بھی عدالتی کہانی جس کو کورٹ ڈرامہ کہتے ہیں۔ تصور کریں کہ اگر آپ کو، جو آپ اپنی زمین پر کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور 50 سال 60 سال کے بعد آپ کو کوئی اچانک سمن نصیب ہو کہ آپ تو اس کے مالک کی نہیں ہیں، قبضہ کر دیا ہے، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ ایسے ہی کسان نے سمن وصول کیا اور وہ چلا گیا عدالت میں، اور جب عدالت میں گیا تو ایک وہ جعلی ٹرانسفر کے کاغذات، سیل ڈیڈ اور ہر چیز، وہ کارپوریشن کی طرف سے ہر چیز بنائی گئی تھی، اور رجسٹری ہر چیز دکھائی گئی کہ یہ تو مالک یہ ہیں۔ تو جائی صاحب نے کہا کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے؟ تو ڈیفینڈنٹ صاحب کسان کو کہا کہ آپ دیں۔ خیر ڈیفینڈنٹ نے کیا ثبوت دینا تھا، وہ ہوئے کچھ کاغذات مل ہی گئے، اور پھر جج صاحب نے کیا کیا یہ دیکھیے۔ Can be catched by the honorable court. What is it کہ جھوٹے اور من گھڑت کاغذات پر اپریسیشن آف ایویڈنس کیسے کی جاتی ہے، اور یہ واقعی دونوں کے پاس کاغذات ہوتے ہیں، اس میں سے پرکھا کیسے جاتا ہے کہ جو ڈاکومنٹ اصل کون سا ہے اور نقل کون سا ہے؟ تو اس کے دیگر بھی بہت سے اصول ہیں، لیکن ہمیشہ سچائی کی فضا ہوتی ہے۔ اس پر آج کی یہ ویڈیو ہے۔ یہ کیس میں زمین کا تنازع اور لیگل اوور ویو اس کا دیتے ہیں۔ مقدمے کا پس منظر یہ ہے کہ طاقتور کی منمانی، رول آف لا، قانون کی بالادستی نہیں تھا، بلکہ تھا یہ کہ شروع میں عدالت کا رویہ روایتی تھا۔ جج ہیریسن صاحب اور کارپوریشن کے وکیل صاحب کا کسان کو حقارت سے دیکھنا اور اس سماجی تعصب کی عکاسی کرنا، جہاں غریب کی آواز کو جذباتیت کہہ کر دبا دیا جاتا ہے، پر ہونی چاہیے نہ کہ کنکلوسیو ایویڈنس، ٹھوس شہادت۔ علمی نقطہ یہ ہے کہ انصاف کی بنیاد صرف ڈیجیٹل ریکارڈ کی چمک دمک پر۔ ڈیجیٹل ریکارڈ کیا ہے؟ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جعلسازی کی نشاندہی اور نظام کی خامیاں بذات خود حتمی نہیں ہوتی۔ کارپوریشن نے جس دستاویز کو تصدیق شدہ کہا وہ دراصل ایک ریکارڈ تھا، اور سب سے سنگین انکشاف یہ تھا کہ جس سرکاری ڈیجیٹل فورجری یا جعلسازی کلرک کے دستخط اس دستاویز پر تھے، وہ اس ٹرانزیکشن سے 2 سال پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔ یہ نقطہ جنوبی ایشیا کے ریکارڈ کیپنگ سسٹم کے لیے ایک تعزیانہ ہے، جہاں مردہ افراد کے نام پر انتقال درج کر لیے جاتے ہیں، اور کئی بار ہمارے آنریبل کورٹس نے ان کو پکڑ لیا ہے، اور مستقبل میں ایسی جعلسازی کی روک تھام کے طریقے اور ماتحت عملے کی جواب دہی کے لیے درج ذیل اقدامات ناگزیر ہیں، اور آج کی ویڈیو بھی اسی پر ہے۔ اگر ڈیجیٹل ریکارڈ اور اصل آرکائیو تضاد پایا جائے تو مذکورہ ریکارڈ کیپر کا احتساب کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اور اس کیس میں اگر فرانزک آڈٹ نہ ہوتا تو ریکارڈ کیپر کسان اپنی زمین سے
ہاتھ دھو بیٹھتا، اور یہ ریکارڈ کیپر اس طرح یہ ہر جگہ یہی کرتے ہیں۔ ہر ڈیجیٹل اندراج کے پیچھے یہ ریکارڈ ہونا چاہیے کہ یہ تبدیلی کس آڈٹ ٹریل، یہ ڈیجیٹل آؤٹ ٹریل نے کب اور کس اتھارٹی کے تحت کی، یعنی جس طرح منی ٹریل ہوتی ہے کہ پیچھے سے یہ کیسے منتقلی ہوئی، اس کے پیچھے ریکارڈ کیا تھا۔ جیسا کہ جج ہیرسن نے کہا کہ جعلسازی ثابت ہونے پر صرف کیس خارج کرنا سخت فوجداری کارروائی کے تحت کرمنل کنسپریسی مجرمانہ سازش کافی نہیں، بلکہ متعلقہ اہلکاروں کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ متحد ججوں کو بھی اس اپنے فیصلوں کے لیے جواب دہ ہونا اور ججوں کا احتساب اور عدالتی ذمہ داری چاہیے۔ اگر ایک جج صاحب بغیر نظر آنے والے تضادات جیسا کہ لیزر پرنٹر مور بمقابلہ اصلی مومی مور کو نظر انداز کر دے تو یہ اس کے پیشہ ورانہ غفلت ہے۔ جج صاحب کو محض خاموش تماشائی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے آرتھر وینس کے کیس کی طرح خود کرنا چاہیے اور مائکروسکوپک سکروٹنی کرنی چاہیے ہر کیس کی اور ہر ڈاکومنٹس کی دستاویزی جب وہ اپریسیشن آف ایویڈنس کر رہے ہوں۔ اور سملرلی سچویٹڈ پرسن، اگر کوئی جج طاقتور کارپوریشن کے دباؤ میں آ کر امتیازی سلوک کرے تو ان کو اعلیٰ عدالتی کونسل کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ جج ہیرسن کے الفاظ انصاف سچ بولنے والے کا حق ہے ایک آفاقی اصول ہے، ایک یونیورسل پرنسپل ہے، حتمی نتیجہ اور اصلاحی پیغام سچائی ہے۔ جب تک کہ ہم اپنے ریکارڈ کیپر، پٹواریوں اور متحد ججوں کو احتساب کے ذریعے نہیں پوچھیں گے، تب تک آرتھر وینس جیسے کسانوں کی زمینیں ڈیجیٹلائزیشن کے نام پر چھنتی رہیں گی۔ نظام انصاف کی ساکھ تب ہی بحال ہوگی جب ریکارڈ میں موجود ہر دستخط اور ہر مہر اپنی سچائی کی خود گواہی دے۔ اس طرح یہ جو کہانی جنوبی ایشیا کے عدالتی نظام میں بھی بہت بار یہ ریکارڈ چل رہا ہے، یہ ہمارے ضلع کچہری جو ہے اس کا بہت بار ریکارڈ چل رہا ہے، اور جنوبی ایشیا کی اکثر عدالتوں میں، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی یہ ریکارڈ کیپر اور یہ ریکارڈ چلتے رہتے ہیں۔ کاغذ تلف ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے 20 سال کے پڑے ہیں، لیکن یہ جو تازے جن کی کسی کو ضرورت پیش آئے وہ تلف ہو جاتے ہیں، رپورٹ آ جاتی ہے کاپی اپلائی کرنے پر۔ اور جنوبی ایشیا کے عدالتی نظام میں اصلاحات کے لیے ایک روڈ میپ چاہیے، اور اس میں آگے چل کے آپ کو جناب بتاؤں گا۔ اور آرتھر وینس کی کہانی پر بالکل صادق آتا ہے، کیونکہ ایک اندھا کیا مانگتا ہے، 2 آنکھیں۔ آپ کا یہ جو عوام ہے، یہ عام آدمی ہے، وہ کیا مانگتا ہے؟ انصاف، اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہی ہے کہ ریکارڈ کیپنگ کا نظام، اب عدالتی فیصلے ہیں پرانے، وہ سارے وہ عدالت کی امانت ہیں، وہ جوڈیشری کی امانت ہیں۔ ان کو کسی کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے کہ ڈی سی صاحب کے آفس کا عملہ اسے غائب کر دے، تلف کر دے؟ اس کی کوئی رپورٹ ہوگی نا، باقاعدہ ہر چیز ہوگی۔ اسی طرح یہ جو کارپوریشن کے وکیل صاحب تھے، انہوں نے بتیرا کہا نہیں جائی صاحب، یہ ایک کلیریکل غلطی ہے، مجرمانہ سازش کی کوشش کی، لیکن جج نے اسے ہر وہ اہلکار جس کے ہاتھ سے ڈیجیٹل ادراج گزرتا ہے اسے جواب دہ ہونا ریکارڈ کیپر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ڈیجیٹل ریکارڈ اصل مادی شکل میں تضاد پائے جائے
تو متعلقہ ریکارڈ کیپر کے خلاف فوری فوجداری تحقیقات شروع ہونی چاہیے۔ اور یہی جائی صاحب نے حکم دیا کہ یہ سب ڈسٹرکٹ اٹارنی صاحب اس کی پوری تحقیقات کروائیں اور رپورٹ پیش کریں، اور فوجداری کیس بنائیں اور رپورٹ پیش کریں۔ ڈیجیٹلائزیشن کا مقصد ریکارڈ چھپانا نہیں بلکہ اس کی شفافیت، چین آف ٹائٹل، سلسلہ ملکیت کو شفاف بنانا ہے۔ کسی بھی ریکارڈ کی تبدیلی کے لیے ڈیجیٹل آڈٹ ٹریل کا ہونا ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کس نے اور کب ریکارڈ میں تبدیلی کی۔ اس میں ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے، تبھی عدالتوں کی عزت اور بڑھے گی۔ اور یہ ایسے طریقے نہیں ہوں گے، لیکن جج صاحب کی بھی وہ نظر چاہیے جو فوراً وہ فوری طور پر اختلاف کر دیں اور وہ تحقیقات کروا لیں کہ کس نے کیا کیا ہے۔ جیسا کہ جج صاحب نے کہا، انصاف صرف سچ بولنے والے کا حق ہے۔ اگر ہم نے اس کا خلاصہ اب یہ ہے کہ ریکارڈ کیپرز اور متحد عملے کو زنجیر اعتصاب میں نہیں جکڑیں گے تو ڈیجیٹلائزیشن کا عمل غریبوں کے خلاف ایک ہتھیار بن جائے گا۔ نظام انصاف کی آنکھیں تب ہی کھلیں گی جب ہر اہلکار نے اپنے قدم کی جنبش کے لیے جوابدہ ہونا ہوگا۔ اور یہی ہمارا آج کا مقدمہ ہے کہ یہ پہلے تو اس کاشتکار کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا جا رہا تھا، لیکن اس کی ایک مور نے ثابت کر دیا کہ اس کے پاس اصلی ڈاکومنٹس ہیں، جب سے منتقلی ہوئی ہے اس کی خاندانی جائیداد ہے، جبکہ جو کارپوریشن نے ڈاکومنٹس پیش کیے وہ سارے جعلی ثابت ہوئے۔